وہ کیا چیز ہے جو تمام ساری عبادت کے باوجود بھی اگر وہ نہ ہو تو ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے؟ وہ ہے میرے بھائی، بڑی سمپل بات ہے، آپ کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہوگی، بہت ہی سادہ ہے، روز سنتے ہوں گے، روز کرنے کی کوشش بھی کرتے ہوں گے، لیکن ہو نہیں رہی ہو صحیح طریقے سے۔ اب وہ کیا ہے؟ شکر کرنا۔ ویری سمپل، کرنے کی کوشش بھی کرتے بھی ہیں، لیکن صحیح ادائیگی نہیں اس کی ہو رہی شکر کی، اور سارا معاملہ انسان شکر پہ رکا ہوا ہے۔ اتنی بڑی عبادت ہے اللہ تعالیٰ قرآن نے، دیکھ اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے، ما یفعل بعذابکم شکرتم لآمنتم، میں عذاب نہیں دوں گا، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ما یفعل بعذابکم، تو میں عذاب نہیں دوں گا اگر دو چیزیں تمہیں موجود ہیں۔ ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے، پہلی چیز تو ایمان ہے، ایمان کے بغیر تو آدمی عذاب ہی عذاب ہے۔ ما یفعل بعذابکم، میں تمہیں عذاب نہیں دوں گا، اور دو چیزیں تو اندر موجود ہیں، ایمان اور ایمان کے بعد کسی چیز کا اللہ نے ذکر نہیں فرمایا۔ شکر اگر تم شکر کرتے رہے میری عبادات میں، مکمل گارنٹی اللہ پاک نے دی کہ شکر کرنے والا بندہ ہمیشہ ہر وہ عبادت کرے گا جس عبادت کا میں نے حکم دیا ہے، تبھی تو ہے نا۔ ان ساری چیزوں کو تابع کر دیا کس چیز کے؟ شکر گزار بندہ نمازی ڈیفینیٹلی ہوگا، شکر گزار بندہ گناہوں سے ڈیفینیٹلی بچتا ہوگا، شکر گزار بندہ اللہ کی ادائیگی کو پورا ادا کرتا ہوگا۔ یہ مطلب اس آیت کا، تبھی لیں گے میں عذاب دوں گا ہی نہیں اس کو، کہ اگر اس نے عبادت کر لی ایمان کے ساتھ، ایمان اس میں موجود ہے اور وہ شکر کرتا ہے، تو پھر اس کو عذاب نہیں ہے، جنت کے دروازے کھلے ہیں اس لیے۔ تو آدمی اب یہ نہیں سمجھ سکتا کہ شکر کرنے کے بعد اب نماز کی چھٹی ہو گئی یا روزے کی چھٹی ہو گئی یا حج، نہیں، بس یہ مقصد اس کا یہ ہے کہ جو شکر کرنے والا بندہ ہوگا اللہ کی ہر عبادت کو کرے گا، یہ یاد رکھیں۔ تو یہ مقصد آیت میں اس طرف اشارہ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میری باقی ساری عبادات کو بھی تم کر سکتے ہو۔ شکر انسان اس کو کرتا ہے جب کوئی نعمت ملتی ہے۔ سنتے جائیں بات چیز بتا رہا ہوں میں، آپ سمجھتے جائیں۔ اگر نعمت نہ ملے آپ شکر کریں گے؟ جب کوئی آپ کو فوراً کو نعمت ملتی ہے دل خوش ہو جاتا ہے، نعمت مل گئی، شکر کرتے ہیں نا اس چیز کا۔ بات سمجھ آئے گی نہیں سمجھے؟ جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے تو اس پہ آدمی کیا کرتا ہے؟ جو ہم سمجھتے ہیں شکر کرو اللہ نے یہ چیز دی ہے، شکر کرو اس چیز بھی یہ دی ہے، شکر ایسے ہی کہتے ہیں نا، کیوں؟ کوئی نعمت ہمارے ہاتھ میں آئی ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ نعمت پہ ہم شکر ادا کرتے ہیں، اور اسی نعمت کی اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں شکر ادا کر رہے ہیں۔ اب تو ان کو سن لیں آپ، ایکچولی ہم صرف ان نعمت پہ شکر ادا کرتے ہیں، اتنی محدود کر دی ہے ان کو نعمتوں کو کہ جو چیز ہمیں پسند ہے آ جائے اس کو ہم نعمت سمجھتے ہیں، جو چیز پسند ہے اس کو ہم نعمت نہیں سمجھتے۔ بس ساری آپ ایک چھوٹی سی محدود چیز میں نعمت کو تقسیم کر دیا ہے۔ کیا؟ لڑکا پیدا ہوگا تو خوشی ہوگی، لڑکی پیدا ہوگی تو نعمت نہیں ملی، لڑکا پیدا ہو تو لڈو پکڑے، لڑکیاں پیدا ہو تو کوئی خوشی نہیں ہو رہی، کیونکہ اس کی خواہش نہیں تھی لڑکی کی۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ اپنی خواہش کے مطابق کوئی چیز مل جائے اور طبیعت خوش ہو جائے، بس جی نعمت ملی ہے، بڑا اللہ تعالیٰ خوش ہے۔ اگر وہ نعمت نہیں ملی اندر کوڑے جا رہا ہے، شکایت، شکوے، مصیبت، پریشانی دل کے اندر اللہ کے خلاف جہاد، کس کے؟ رب کے خلاف، مجھے نہیں دے رہا، مجھے نہیں دے رہا، مجھے یہ نہیں مل رہی، مجھے فلاں کو نہیں مل رہا، یہ کیوں نہیں ہو رہا، ہے یا نہیں ہے؟
تو ہمارا معیار زندگی یہ ہے کہ جو چیز ہمیں اپنی پسند کی مل جائے ہم اس کو نعمت سمجھتے ہیں، جو چیز ہمیں اپنی پسند کی نہ ملے وہ کیا ہے؟ نعمت نہیں ہے. دس از رانگ کنسیپٹ ایٹ آل. دیٹس وائی ناٹ شکر. جبھی تو اللہ پاک نے کہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو نعمت کو سمجھے ہی نہیں، شکر ادا کیا کریں گے. غلط کروں نہیں کروں. ہم اس مسئلے کو سمجھے ہی نہیں ابھی تک کہ شکر ادا کریں کس چیز کا، نعمت کیا چیز ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی ہم شکر کیسے کریں، شکر گزار بندے کیسے بنے. نقشے ہے نا معاملہ آ گیا. ان چیزوں شکر تو ہوتے ہی نہیں بھائی. کس عبادت سے اللہ تعالیٰ کا ان تمام نعمتوں کو شکر ادا کر سکتے کہ اپنے وجود پہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں ہم پر لاتعداد، جس کو ہم گن نہیں سکتے، کس طرح اس کا شکر کر دیں تاکہ ہم شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں اللہ کی. پھر بیرون جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، مجھے مکان دیا میں اس کا شکر ادا کروں گا، مجھے گاڑی دی ہے پھر اس کا شکر ادا کروں گا، بیوی دی ہے پھر اس کا شکر ادا کروں گا، اولاد دی ہے پھر اس کا شکر کر دوں گا. یہ نعمتیں کم ہیں. پھر اپنے وجود جس پہ آپ گن نہیں سکتے ایک ایک بار، آپ اس کا شکر، اس کے بعد بیرونی جو آپ کو نعمتیں دی ہیں پھر اس کا شکر. ہر لمحے انسان منون منت شکر اللہ تعالیٰ کا ہے. اتنا زبردست. کوئی سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا انسان کا جس میں اللہ کی کوئی نعمت اس پر نہ اتر رہی ہو. ہے یا نہیں؟ ابھی میں بیٹھا ہوں، اٹھ نہ سکوں، ختم، لیکن اٹھ گیا، نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. ہے ایسے نہیں؟ ایک مشن دوسرے مشن میں آ گیا، اٹس ناٹ پاسبل دیٹ یو کین ڈو اٹ. بہت سے لوگ وہیں ختم، ہوتا ہی نہیں ہوتا. بہت سے ہارٹ اٹیک وہیں ختم، کوئی علام نہیں چلتا. تو اگر ہم ایک پوزیشن دوسری پوزیشن میں آ گئے تو اتنا ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہونا چاہیے اللہ سے تعلق کا کہ اسی وقت ہمارا دھیان اللہ کی طرف جائے. اس دھیان کا تسلسل بن جانا کہ اللہ کی طرف انسان جائے ہر چیز پر، یہ بھی شکر ہے. یہ بھی شکر ہے. ابھی اصل شکر نہیں ہے یاد آورا نہیں، جس کا ہے شکر جاتا ہے تمہارا دھیان اس چیز پہ کبھی جائے گا. فوراً اپنے رب کی طرف دھیان جانا، پروردگار کی طرف جانا کہ اللہ تو ہی مالک ہے سب کچھ ہے، تو نے ایکشن دے دیا، بچ گیا میں. ایک ایکشن سے دوسرے ایکشن میں کیسے آتا؟ اب ہمیں چیز دیکھی ہے الحمدللہ کہ جب انسان بیمار ہوا تو اس کو کروڑ نہیں سکتا، ایک کروڑ سے دوسرے کروڑ میں نہیں جا سکتا. جب مجھے درد ہوا تو میں ایک ہی کروڑ میں لیٹتا تھا، تو اللہ کا شکر کرتا تھا کہ اب 1 کروڑ تو ہے نا. یہ کیا میں سوچتا تھا کہ کیا مزے ہوتے تھے جب میں ایسے کر کے لیٹتا تھا، ایسے ٹانگ پھیلاتا تھا، میں ایسے ہی کرتا تھا. یہ سب کچھ کیوں اس چیز کو اس وقت یاد کرنا، یہ سب کی چیزیں اب نہیں ہے. تو اللہ کتنا تیرا آسان ہے کہ تو اس پوزیشن میں انسان کو رکھتا ہے. یہ شکر ہے. یاد دہانی کے لیے انسان ایسے کبھی کبھی انسانوں پہ چیزیں پیدا کرتا ہے کہ اگر یہ بندہ میرا بندہ ہوگا تو اس وقت میں ہی صرف اس کو یاد آؤں گا اور کوئی ڈاکٹر یاد نہیں آئے گا. تو پتہ چلتا ہے کہ تکلیف کے اندر بھی اللہ کو یاد کرنا، شکر ادا کرنا ہے. مثال کے طور پر میں چوٹ لگی، مثال میں اپنی دے دوں، سناؤ. چوٹ لگی، آپ مجھے پوچھنے آتے ہیں کہ حضرت کیا وہ تکلیف ہوئی ہے، اور میں آپ سے کہتا ہوں بڑی سخت تکلیف ہے جی، میں بہت ہل نہیں سکتا ہوں، میں بیٹھ نہیں سکتا ہوں. یہ بھی ایک انداز ہے، ٹھیک ہے. اور میں کہتا ہوں جی بڑا الحمدللہ میں کھانا بھی آج کھا لیا، ہضم ہو گیا ہے الحمدللہ، سانس بھی صحیح چل رہا ہے، اور دوسرا حصہ میرا بالکل ٹھیک ہے اللہ کے فضل سے. ساری پہلی وہ نعمتیں گنوا رہا ہوں کہ جو ہو رہی ہیں. سبحان اللہ. ابھی آیا تھا گرم دودھ بھی میں نے پیا الحمدللہ جی، ڈاکٹر بڑی آسانی سے مل گیا. میں نے فون کیا تو بات میری ہوئی کہ دوا بھی میری ایک فلاں آدمی لے آیا یار. اب سارے میں تو بیمار پوچھنے آیا ہوں یا اپنی اسٹوری سنا رہا ہے آدمی. اینڈ میں جا کے پھر بات کرتا ہے انفارمیشن کے لیے. تو بیوی یہ جو عورتیں ہیں اگر یہ تھوڑا
شکر گزار بن جائیں تو باقی ساری چیزیں ان کی موجود ہیں ان میں، سب چیزیں گھر میں رہتی ہیں، پردے میں رہتی ہیں. بہت کم گناہ ان کے، کیا گناہ؟ کچھ بھی نہیں. چگلی شگلی ٹھوک دیتی ہیں کبھی تو ادھر ادھر سے، اور کچھ گناہ نہیں ہے. ان کا سب سے بڑا گناہ ہے کہ ناشکری کرتی ہیں، اور ناشکری اسی کرتی ہیں خاوند کی. سب سے زیادہ غصہ ان کے کسی پہ نہیں آتا، خاوند پہ آتا ہے. جیسے اس کی شکل دیکھیں غصہ آ جائے گا ان کو. صحیح بتا رہا ہوں میں، موڈ آف. بھائی کس وجہ سے موڈ آف ہے تمہیں؟ میں تمہارا خاوند ہوں، کوئی شیطان ہوں؟ غصہ ہے کیوں؟ اس سے فلاں وقت میں نے جب یہ کہا تھا، فلاں وقت میں یہ نہیں کیا تم نے، فلاں وقت میں نے کہا تھا یہ تم نے کر دیا تھا، یہ ہوگا تو تم نے فلاں کر دیا تھا. یہ ہاں کوئی مقصد نہیں اس کا. اللہ کہتا ہے نہیں، برداشت کر جا تو اس آدمی کو جو میں نے تجھے دیا ہے اس کے ساتھ تو چل. بعض دفعہ آدمی بدتمیز ہوتے ہیں، بیویوں کو تنگ کرتے ہیں. بعض دفعہ کیا ہمیشہ ہوتے ہیں، یہ تم نے کیوں کر دیا، فلاں کیوں کیا، آج کھانا بنا کے کیوں نہیں رکھا، تو یہ ہو گیا. تو ہر چیز میں کرٹیسائز عورت کے کرنا، مین ایک نکالنا، وہ بدتمیز ترین انسان ہوگا آخرت کے اندر. سب سے بڑا کیس جو پیش کیا جائے گا نا، لگتا میاں بیوی کا کیس ہوگا، اور بیوی سے پوچھا جائے گا اس آدمی کو بتانا تو کریکٹر تھا یہ بندہ تیرے ساتھ کیسا. اس وقت دیکھے بیوی کے ساتھ ہاتھ جوڑے گا سائڈ سے کہ اللہ پاک نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس کو اسی طرح ادا کرو. کلیئر؟ نہیں بات سمجھے؟ نہیں. اللہ پاک نے جو نعمت مجھے دی ہے اس نعمت کو اسی طرح اس کا حق ادا کرو، اس کو اسی سینس میں ادا کرو. نہیں سمجھے؟ چلو میں سمجھاتا ہوں. اللہ پاک نے مجھے آنکھ دی ہے، نعمت ہے یا نہیں نعمت ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے نا، آنکھ دے دی اس نے، ٹھیک ہے نا. اب اس کا میں نے شکر ادا کرنا ہے. اللہ کہے تم نے شکر کیا میری آنکھ کا؟ کہ جہاں کیا. کیا کیا؟ الحمدللہ کہ یہ شکر ہی نہیں ہے. اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ پھر اس نعمت کے ساتھ تو حرام نہ دیکھ، حلال ہی دیکھے گا تو. اب سمجھ آئے گی بات؟ آنکھ کے شکر کرنے والے لوگ وہ ہیں کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع کی ہے ان لوگوں اس چیز کو کبھی دیکھتے ہی نہیں. وہ چیز کہ مجھے آنکھ اس لیے دی نہیں اللہ تعالیٰ نے. اللہ نے آنکھ تو مجھے اس لیے دی تھی کہ میں ایسی چیزوں کو دیکھوں جس سے اللہ پسند فرماتا ہے. اس سے میں قرآن کی تلاوت کروں، اس سے میں نیک لوگوں کے چہرے دیکھوں، اس سے خانہ کعبہ کی زیارتیں کروں، اس سے گنبد خضرا کی زیارتیں کروں، روزے کی حاضری پر جا کے جالی کو دیکھوں. یہ آنکھ تو دی نہیں میں عورتوں کو دیکھوں، عورتیں مرد کو دیکھیں، یہ حسن کو دیکھیں، ننگی چیزوں کو دیکھیں، پکچر کو دیکھیں. جس وقت اس پوزیشن میں ساتھ ہے وہ اس نعمت کی ناشکری کر رہا ہوتا ہے اور سخت عذاب ترین میں پہنچا ہوتا ہے وہ شخص، اور اس سے اس کی رحمت کو سلب کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ. اور جو آدمی اس کی نعمت کو صحیح طریقے ادا کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ لا یزید اللہ کو اس میں رحمتوں کے نور برسانا شروع کر دیتا ہے اس کو. اگر سب نعمتوں کو جو اللہ پاک نے دینے ہیں ہمیں دی ہیں اس کو اس کی مطابق ہم ادا کریں، جو دی ہیں اس کا حق ویسے ادا کریں، وہ آدمی نور کا منبع بن جاتا ہے. اللہ میں قلبی نور، سمی نور، بصری نور، دمی نور، شیری نور، بصری نور، خون گوشت ہر چیز میں مطلب لسانی نور، فضل فی نور و اعظم لی نورا. نور بنا دے اللہ تعالیٰ مجھے. تو صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اللہ کی نبی دعا مانگی. کیسے نور بنتا ہے کہ ہر چیز جسم کی اس کے جو اللہ کے شکر میں ادائی کر رہی ہے اس چیز کو ادا کر رہا ہے جیسے اس کا حق تھا مجھے دینے کا، تو پورا نور نور ہو گیا وہ شخص. نور. اب وہ نور اس کا کون دیکھتا ہے؟ دنیا والے دے ہی نہیں دیکھتے. اس کا نور آسمانوں میں چمکتا ہے، اس سارے آسمان والے اس کو دیکھتے ہیں. جانے سے پہلے انٹروڈکشن ہو جاتا ہے اس کا. یہ کون ہے؟ یہ شکر گزار بندہ ہے، جنتیں کھول دو، اس کے اوپر کوئی عذاب نہیں ہے، کوئی حساب نہیں ہے. شکر گزار بندہ ہے، نماز بھی پڑھی ہوگی، گناہ بھی ختم ہوئے ہوں گے، اس نے ہر فعل وہ کیا ہوگا جو میری مرضی کے مطابق ہوگا. صحیح کہہ رہا ہوں؟ تو اس کی نماز بھی ڈیفرنٹ نماز ہوتی ہے شکر گزار بندے کی، یاد رکھیں. اس کے حج بھی مختلف ہوتے ہیں، اس کی عبادات بھی مختلف ہوتی ہیں، اس کی راتیں بھی مختلف ہوتی ہیں، اس کے دن بھی مختلف ہوتے ہیں، اس کی تکالیف بھی مختلف ہوتی ہیں، اس کی برداشت بھی مختلف ہوتی ہیں. غفور کیسے ہوئے؟ سبحان اللہ.
فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میری نعمتیں اس طرح ہیں کہ آپ گن نہیں سکو گے، تو اس میں خیال رکھنا کہ اگر تم نے نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا تو تم اتنے بڑے نافرمان بن جاؤ گے، اتنے گناہ گار بن جاؤ گے، تمہارا ٹھکانہ کہیں نہیں رہے گا. پھر تم نے اب ذرا ٹھکانہ بچنا کہیں نہیں ہے. لیکن میں ان اللہ میں غفور ہوں، ان اللہ لغفور، لا شرطیہ ہے، عالم سمجھ شرطیہ ہے کہ میں ہر حالت میں غفور ہوں. میری غفور سے بلند ہے ہر چیز کی. میں اللہ بتاتا ہوں میں غفور ہوں. تو اگر تم ایک کام کر جاؤ، اگر تم اس چکر میں آ گئے ہو، تم ناشکری پہ چلے گئے ہو، اور اگر تم ایک کام کر جاؤ کہ تم مجھ سے معافی مانگ لو اور توبہ کر لو، سبحان اللہ، چاہے کتنی تم ناشکری کر چکے ہو، تو تمہارا رب تم سے وعدہ کرتا ہے ان اللہ غفور، تیری ساری وہ جو تم نے دانشتہ نا فرمانی کی ہوں گی، کوتاہیاں کی ہوں گی، تیرا رب ان سب کو مٹا دے گا اگر تو توبہ کرتا ہے اور شکر گزار بندہ بنتا ہے. آج یہ ہمارے لیے کہا جا رہا ہے کہ فکر نہ کرو، آج تک تم سے جو غلطی ہوئی کر گئے ہو، لیکن آج تم میں سے ایک انسان وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں پوری کوشش کروں گا شکر گزار بندہ کرنے کے لیے، تیری ہر نعمت کی میں اس پہ اتاروں گا، جو تیرے حق ہوگا اس نعمت کا ادا کروں گا اس کو. اللہ کہتا ہے اگر تو یہ کرتا ہے تو تیری ساری تیری جتنی بھی کوتاہی ہیں ان کو سب کو مٹا دیتا ہوں، اور تجھے وہ بلند درجہ میں دینے کے لیے تیار ہوں. میں رب کو دے سکتا ہوں. سمجھ آ رہی بات میری؟ آپ تیار ہیں؟ آپ پھر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہے کہ دیکھو میں تو تمہیں ابھی بلا رہا ہوں، تعداد میں نے بتا دی، تمہاری کوتاہی میں نے بتا دی، اور ساتھ میں دعوت دے رہا ہوں کہ آج اپنی کوتاہیوں کو تم مجھ سے معافی مانگتے ہو کہ یہ غلطی ہو گئی ہمارے سے، واقعی تم نے کم کی ہے، ابھی ہم زندہ ہیں، تو فرمایا معافی تم مانگو تو میں قبول کرتا ہوں. ان اللہ غفور رحیم، اب رحیم آ گیا بیچ میں. فرمایا اس سے تم اس غلط فہمی میں نہ رہنا، اس کے تم تو پھر بھی کھا رہے تھے پی رہے تھے، حالانکہ تم سارا کام ناشکری والے کر رہے تھے، کھا رہے تھے. فرمایا یہ میری رحمت تھی جس سے تم فائز اٹھا رہے تھے. ہاں یہ نقطہ سنیں جو بتا رہا ہوں آپ، کہ ناشکری کے باوجود جب تمہاری یہ مزے لگے ہوئے تھے، تم کھاتے پیتے تھے، تو ذرا اس کا اندازہ لگاؤ کہ جب تم شکر گزار بندہ بن جاؤ تو پھر کیا رحمت تمہیں عطا کروں گا. اللہ اکبر. نقطہ سمجھ آ رہا ہے؟ ملی گا کہیں آپ کو تفصیل میں کہ اگر اس وقت تمہیں مل گیا، اب کمپیئر کرو کہ ناشکری کے حالت میں تمہیں روٹی دی جی، چوزا دیا جی، تجھے تکلیف ہوئی نہیں جی، ہر چیز تجھے ملتی رہی، اولاد دی تھی، کہ یہ اس صورت میں دے رہا تھا، یہ وہ میری رحمت کی کون سی قسم تھی کہ ناشکری میں دی تھی. اور جب تو شکر گزار بندہ بن جائے گا تو پھر غفور رحیم اس رحمت کو نہیں پہچان سکتا جو رحمت وہ ہوگی تیری. سبحان اللہ. بات سمجھ آئی؟ آسان تھی. دوسرا نقطہ سناتا ہوں آپ، آ رہا ہے دوسرا نقطہ. دیکھو اللہ نے اپنی رحمت کی بات کی ہے. آپ سنیں، کہتے ایک بات کا خیال رکھو کہ پھنڈنا جانا، پھنڈ کہتے ہیں بہت مغرور نہ ہو جانا، اونچے نہ ہو جانا کہ ہم تو اب شکر گزار بندے بن گئے ہیں، اب ہم اللہ کی دربار میں پیش کریں گے، ہم تو شکر گزار بندے ہیں، اب تو ہم جنت میں چلیں گے. رک جاؤ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس حالت میں مت جانا میرے پاس آنا. جب وہاں پر بھی تم میرے پاس آؤ گے تو ایک شکر تمہیں ابھی اور ادا کرنا پڑے گا. بڑا عجیب نقطہ دے رہا ہوں آپ. جب شکر گزار بندے بن کے بھی میرے پاس آؤ گے تو ایک چیز کا خیال رکھنا، جنت تک سب نہ بغیر چھوڑ جانا نہیں، وہاں تم سے ایک حساب اور ہوگا. وہ کیا کہ وہاں بھی جنت جو ملے گی میری رحمت سے ملے گی.